बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 12 जून है, जुमेरात का दिन है, और मुसलमानों को इतना नुकसान दुश्मन कुव्वतों ने नहीं पहुंचाया जितना इनकी अपनी सफों में मौजूद गद्दारों ने पहुंचाया है। अब तारीख उठा के देख लें, जब भी जंगें हुई, जब भी लड़ाइयां हुई, बाहर से इतना नुकसान नहीं हुआ जितना अंदर से मौजूद गद्दारों की गद्दारी की वजह से हुआ है। और अभी वो गद्दार पकड़े भी जा रहे हैं। अभी जिस तरह से फलस्तीन और इसराइल जंग जारी है, इसी दौरान अंदर से मुखबरियां होती हैं। कहां कहां पे फलस्तीनी मज़ाहमत मौजूद है, वो जंगजू, वो जो लड़ रहे हैं मज़ाहमती फोर्सेस, कहां, कैसे, कब, क्यों, ये वो तमाम तरह इंफॉर्मेशन जो है वो दुश्मन कुव्वतों तक पहुंचाई जा रही है। अब इसी तरह से फलस्तीनी मज़ाहमत की जानिब से एक जबरदस्त किस्म का ऑपरेशन किया गया है, और ऑपरेशन करते हुए 12 गद्दार जो है वो पकड़ लिए गए, जो कि वहां से मुखबरियां करते थे, फिर वो अमेरिकी फोर्सेस के लिए, इजरायली फोर्सेस के लिए काम कर रहे थे। और हालांकि सबको मालूम है, पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया खड़ा हो गया, बर्तानिया हो गया, फ्रांस हो गया, और वो फलस्तीन के हक में खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि अमेरिका जो कि इस वक्त इसराइल के साथ डट के खड़ा है और वो उनको एनफोर्स कर रहा है कि आप फलस्तीन को तस्लीम ना करें, लेकिन इसके बावजूद वो डटे हुए हैं। लेकिन जब पूरी दुनिया जो है वो ये तस्लीम कर रही है कि वहां पर जुल्म सितम हुआ, और फिर 60,000 से ज्यादा लोग जान की बाजी हार गए, और 1,60,000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए, मासूर हुए, लेकिन इसके बावजूद इनके जो मुर्दा जमीर है वो उनके फिर बंदा क्या बात करे कि वो मुर्दा ही रहेंगे, और वो इसी वजह से सिर्फ पैसों के लालच में, चंद मराहत के लालच में वो अपने जमीर का सौदा कर रहे हैं। लेकिन अब जब वो पकड़े गए हैं तो ऐसी उनको सजा दी गई है, मौत की सजा, जो कि सरेआम दी गई। किस तरह से यह ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसने पूरे के पूरे एक यूं कह लें कि जो गद्दारों के लिए इबरत का निशान बना के रख दिया है, कैसे ये आपके सामने रखना है। और दूसरी जानब जो यमनी होशी हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। यमनी मिसाइल हमला जो है उसने यूं कह लें कि ऐसा जो परतों को चीरता हुआ वो आगे बढ़ा। पहले तो वो उनकी बैलिस्टिक मिसाइल जो है, या क्रूज मिसाइल, या फिर वो जो हाइपरसोनिक मिसाइलों के साथ वो हमला करते हैं, उससे वो यूं कह लें कि बाहर से इंटरसेप्ट हो जाता था। लेकिन अभी यूं कह लें कि वो एयर डिफेंस सिस्टम उनका उसको नकारा बनाते हुए आगे बढ़ जाना, ये एक बहुत बड़ी बात है, जहां पर मुख्तलिफ हलाकतें भी रिपोर्ट हुई हैं, कैसे, ये भी आपके सामने रखना है। और फिर दूसरी जानिब जो ईरान है, ईरान के ऊपर हमले की तैयारी हो चुकी है, और किसी भी वक्त ईरान के ऊपर हमला हो सकता है, जबकि इसराइल मुकम्मल तौर पर तैयारी में बैठा है, अमेरिका मुकम्मल तौर पर तैयार बैठा है, जबकि ईरान की जानिब से उससे वन स्टेप बाहर जाते हुए जो अमेरिकी फौजी अड्डे, तमाम तरह फौजी अड्डे, उनको लॉक किया गया है। और ना सिर्फ ये, बल्कि ईरान का जो इसराइल के ऊपर हजारों मिसाइलों के साथ हमले की तैयारी जो है वो शो करवाई गई, और उन्होंने बताया कि वो भरपूर तरीके से तैयार है। अगर हमारे ऊपर हमला होता है तो ऐसा हमला होगा कि मुकम्मल तौर पर मिसमारी होगी और जमीन बैलेंस हो जाएगी, ये वो दावा कर रहे हैं। और फिर इसकी वीडियो भी जारी कर दी गई है। ये क्या तमाम तो डिटेल्स हैं, वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले एक खबर जो लीड करती है दूसरी खबर को, जो कि फलस्तीन मज़ाहमत की जानिब से जो ऑपरेशन किया गया है, अभी जो अमेरिका है उसकी जानिब से अपने जो उनके लोग हैं उनको ये एडवाइजरी जारी की गई। उसने कहा, ड्यू टू इंक्रीज्ड रीजनल टेंशंस, द यूएस एम्बेसी वांट्स इट्स स्टाफ इन इजराइल टू अवॉइड ट्रैवल आउटसाइड तल अवीव, यरूशलेम और बेरशेबा अनटिल फर्दर नोटिस। मतलब जो इस वक्त टेंशन इंक्रीज हुई है, रीजनल टेंशन बढ़ी है, उसमें अमेरिकन एम्बेसी की जानिब से जो अपना स्टाफ है, अपने जो लोग हैं, उनको वार्न किया गया कि वो तल अवीव से बाहर, यरूशलेम से बाहर, या फिर बेरशेबा के इलाकों से बाहर जो है वो नहीं सफर करें अंटिल नेक्स्ट जो नोटिस है वो जारी नहीं होता। लेकिन उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि जो मज़ाहमती ऑपरेशंस हैं वो दिन ब दिन तेज हो रहे हैं, वो कार्रवाइयां तेज हो रही हैं, ईरान जो है वो एक्टिव हो चुका है और वो भी किसी वक्त हमला कर सकता है। तो इस वजह से चीजें मुकम्मल तौर पर तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। अभी जो फलस्तीनी मज़ाहमत की जानिब से जो खबर दी गई और कहा गया कि फ्रंट लाइन से उनकी वापसी के बाद उनके जंगजूओं ने तस्दीक की कि उन्होंने एक घर को कामयाबी के साथ तबाह किया, जिसमें जो इजरायली इन्फेंट्री यूनिट ने पहले से नस्ब किए गए आला ताकत वाले जो धमाका खेज आलात हैं उनका इस्तेमाल करते हुए अहाता किया था, और ऑपरेशन के नतीजे में दुश्मन के फौजी हलाक और जख्मी भी हुए। जबकि उनके जंगजुओं ने बताया कि जनूबी गजा की पट्टी में खान यूनिस के शुमाल में अल सत्तार मोहल्ले के अंदर हमाद शहर के मशरक में वाक़े विलास स्ट्रीट के इलाके में ईद उल अजहा के जो रोज उसके बाद मजीद जो हमले हुए और कई घंटे तक जारी रहने वाले हेलीकॉप्टर से इनखला की कार्रवाइयों का
مشاہدہ بھی کیا گیا. لیکن یہاں پر جو القصام نے شمال مغربی خان یونس میں 12 افراد کو موت کے گھاٹ اتارنے اور پھر 3 کو زخمی کرنے کے حوالے سے کلیم کیا، اور پھر انہوں نے بتایا کہ ہلاک ہونے والوں میں جو ساتھی مجرم اور کچھ امریکی جو کرائے کے فوجیوں سے منسلک امدادی گروپ کے ساتھ کام کرنے والے شامل تھے، جو کہ مخبریاں کر رہے تھے، جو وہاں پر جو سٹارویشن کا ایک کارڈ کھیلا جا رہا ہے، لوگوں کو مارا جا رہا ہے، وہ وہاں سے جو سامان چوری کیا جا رہا ہے، ایڈ کے اندر جو ہے وہ گھپلہ کیا جا رہا ہے، اور ہر طرح سے ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے، ان کی جانب سے بتایا گیا کہ وہاں سے وہ لوگ جو ہے وہ پکڑے گئے اور مختلف جو مزاحمت کے لیے خطرے کا باعث بنے ہوئے تھے اور مختلف جگہوں سے ان کے لیے مخبریاں کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے. کچھ دن پہلے القصام کی جو سہم یونٹ ایرو یونٹ انہوں نے خبردار کیا تھا کہ وہ تعاون بند کریں اور یا پھر وہ جو کہہ لیں کہ ایگزیکیوشن کا سامنا کریں، تو آج اس کے اوپر انہوں نے عمل درآمد جو ہے وہ بھی کر دیا. لیکن دوسری جانب جو القدس بریگیڈ کی جانب سے بتایا گیا کہ we are engaged in fierce clashes with enemy soldiers and vehicles north of Khan Yunus and the clashes are ongoing. مطلب جو خان یونس کے علاقے میں یہ کلیشز جو ہوئے ہیں جہاں پر انہوں نے گاڑیاں جو ہیں ان کو نشانہ بنایا اور پھر لڑائیاں ابھی بھی جاری ہیں. لیکن دوسری جانب مزید جو یہ بھی بتایا گیا، اسرائیلی براڈ کاسٹنگ اتھارٹی reported 4 soldiers were injured in 2 separate incidents during the last hours of fighting in Khan Yunus. خان یونس کے اندر ہی جو 2 مختلف واقعات رپورٹ ہوئے، ان میں سے 4 فوجی جو ان کے نشانہ بنے. پھر مزید بھی بتایا گیا کہ they targeted an enemy infantry force east of Khan Yunus with an anti-personnel bomb and carried out an artillery fortification in the targeted area. مطلب جو انہوں نے اینٹی پرسنل بام کا استعمال کرتے ہوئے جو وہاں پر آرٹلری ہے ان کی اور جو ٹارگیٹڈ ایریا جہاں پر حملے انہوں نے کیے وہاں پر بہت زبردست قسم کا نقصان جو ہے وہ پہنچایا. پھر مزید انہوں نے یہ بھی بتایا کہ an armed cell fired a rocket at a tank in Khan Yunus, warning 2 soldiers from the 74th Armored Battalion. جو ان کے 74ویں بٹالین ہے ان کی، اس میں سے 2 فوجی ان کے وہاں پر زخمی بھی ہوئے اور ایک راکٹ سے انہوں نے ٹینک کو ڈائریکٹلی جو ہے وہ نشانہ بنایا. لیکن یہ سینیریو جو ہے وہ اس وقت ایک طرف پر، دوسری طرف جو اس وقت حملے ہو رہے ہیں اور پھر ان حملوں کے اندر جس طرح سے آسٹریلیا نے گزشتہ روز میں نے آپ کو بتایا، پھر برطانیہ نے، کینیڈا نے، جرمنی نے، فرانس نے، یہ 5 بڑے ممالک ہیں، ناروے نے، یہ انہوں نے باقاعدہ طور پر فلسطین کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ تسلیم کرنے چاہ رہے ہیں. جبکہ آسٹریلیا کی جانب سے کہا گیا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے اوپر جو ہے وہ پریشر بلڈ کیا جائے گا، امریکہ پریشر لے کر آئے گا، لیکن اس کے باوجود ہم فلسطین کو تسلیم کریں گے. برطانیہ کا بھی یہی فیصلہ تھا اور اسی طرح سے ان کی جانب سے اپنے فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم اس سے اسٹیپ بیک نہیں کریں گے. ابھی یہ امریکہ ڈنکے کی چوٹ پہ جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے اور اس نے کہا کہ جو بھی اس میں ملوث ہوگا ان کے خلاف کارروائیاں ہوں گی. لیکن دوسری جانب جو اس وقت فلسطینی مزاحمت کی جانب سے ایک طرف تو وہ حملے کر رہے ہیں، آپریشن ہو رہے ہیں، دوسری طرف جو یمنی حوثی ہیں ان کی جانب سے حملوں میں تیزی لائی گئی ہے اور وہ مثال داغ رہے ہیں ان کے بیلسٹک میزائل اور پھر جو دوسرا ان کے یوں کہہ لیں کہ ہائپرسونک میزائلوں سے حملہ اور آئرن ڈوم ڈیفنس سسٹم، تھاڈ، ایرو، جو مختلف قسم کے ڈیفنس سسٹم ہیں ان کو ناکارہ بنانا، یہ ایک بہت بڑی بات ہے. کیونکہ پہلے تو یہ میزائل ان کے راستے میں ہی ابھی وہ انٹر اس حدود میں داخل نہیں ہوتے تھے تو ان کا ڈیفنس سسٹم ان کو انٹرسپٹ کر دیتا تھا. لیکن اب وہ اندر تک اس پرت کو کراس کرتے ہوئے اندر گیا اور پھر وہ جو ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جو پیسنجر جو فلائٹ ہے وہ ایسے پرواز کر رہی ہے اور اس سے کچھ ہی فاصلے کے اوپر اس میزائل کو جو ہے وہ انٹرسپٹ کیا جاتا ہے. تو جس کے بعد پوری دنیا سے اب یوں کہہ لیں کہ ایک حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے فلائٹس جو ہیں اسرائیل کی طرف جو ہے وہ کینسل کی جا رہی ہیں، کیونکہ اسی ڈر سے کہ یہ کہیں ڈائریکٹلی ہٹ نہ کر دے اور حالات مکمل طور پر بدل رہے ہیں. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس نے پورے کے پورے سینیریو کو تبدیل کر کے رکھ دیا کہ وہ جو ان کا ڈیفنس سسٹم ہے وہ بھی ناکارہ ہو گیا اور وہاں پر مختلف ہلاکتوں کی رپورٹ ہونا، حملے ہونا، یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں. لیکن اسرائیل کے لیے جنگ میں جو امریکہ ہے وہ بھی کودتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور ٹرمپ اسرائیل کا نام لے کر امریکہ کو ایران کے ساتھ جنگ میں دھکیل رہے ہیں. اور اسی طرح جارج بش نے بھی کیا تھا جب اس نے دعویٰ کیا کہ عراق کے پاس کیمیائی ہتھیار ہے. آپ کو اس وقت بھی یاد ہوگا یہی اسی بنیاد کے اوپر عراق کے اوپر بھی حملہ کیا گیا تھا. ٹرمپ نے اب تصدیق کی ہے کہ مشرق وسطیٰ میں امریکی اہلکاروں کو نکالا جا رہا ہے، یہ ایک خطرناک جگہ ہو سکتی ہے اور ہم
دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہو سکتے، ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ ٹرمپ کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ایران عراق نہیں ہے اور اسی لیے طاقتور اور فوجی قابلیت بھی رکھتا ہے، اور ایران نے چند ماہ قبل یہ ظاہر کیا تھا کہ وہ مشرق وسطیٰ کے کسی بھی مقام کو زمین پر گرانے کی صلاحیت رکھتا ہے، جب اس نے اسرائیل پر ہائپرسونک میزائلوں سے حملہ بھی کیا تھا۔ لیکن ابھی جو اقوام متحدہ کے نیوکلیر واچ ڈاگ کے بورڈ آف گورنرز IAEA نے بتایا کہ تقریباً 20 سالوں میں پہلی بار غیر اعلانیہ مقامات پر یورینیم کے آثار کا حوالہ دیتے ہوئے باضابطہ طور پر ایران اپنے جوہری وعدوں کی خلاف ورزی کا اعلان کر رہا ہے، اور وہ کھلے عام کر رہا ہے۔ پھر ابھی بات صرف یہاں تک نہیں رکتی ہے، بلکہ جو اس وقت ان کی جانب سے جو اس وقت یوں کہہ لیں کہ ایران کی جانب سے باقاعدہ طور پر بتایا گیا کہ یہ جو IAEA کے سربراہ ہے اس کی جانب سے جس طرح سے ایران کے اوپر جو ہے وہ ایک الزام عائد کیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو دستاویزات انہوں نے لیک کی، اور کہا کہ یہ صرف اور صرف جو اس وقت اسرائیل کے حق میں اور ان کی اماد کے اوپر یہ سارے کا سارا کام کر رہا ہے، اور اس نے یہ جو رپورٹ دی ہے یہ سراسر بے بنیاد اور غلط ہے۔ لیکن ابھی جو ایران ہے، ایران میں پہلی بار روسی طیارہ شکن جو نظام ہے پینتھر S-1 وہ دیکھا گیا ہے، اور پھر امریکی انٹیلیجنس نے خبردار کیا کہ عراق کے اندر مسلح گروہ مشرق وسطیٰ میں امریکی اڈوں اور مفادات پر حملے کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، اور العربیہ کی رپورٹ کے مطابق ان نیم فوجی دھڑوں نے حال ہی میں ایران سے بیلسٹک میزائل اور عین مطابق گائیڈڈ جو ان کے وہ گولہ بارود جو ہے وہ بھی حاصل کیا ہے۔ اور IRGC کے کمانڈر ان چیف جو سلامی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم دشمن کی فوج کو گہرائی سے دیکھ رہے ہیں اور ہم جیتیں گے، وہ پچھتائیں گے۔ دشمن ہمیں فوجی جنگ کی دھمکی دیتا ہے لیکن ہم کسی منظر نامے کے لیے تیار ہیں، اور ایرانی فوجی حکام نے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کا اختتام کیا ہے، جبکہ تہران نے ایک جوابی منصوبہ تیار کیا جس میں سینکڑوں بیلسٹک میزائلوں کے ساتھ اسرائیل پر فوری جوابی حملہ جو ہے وہ شامل ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے اس کو رپورٹ کیا۔ پھر اسرائیل ایران کے خلاف آپریشن کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے، اور امریکہ کو توقع ہے کہ ایران عراق میں امریکی اثاثوں کو نشانہ بنا کر جواب جو ہے وہ دے سکتا ہے۔ CBS نیوز یہ بتا رہا ہے۔ اور پھر اسرائیل نے لبنان کو بھی خبردار کیا کہ اگر حزب اللہ نے ایران پر اسرائیلی حملوں کا جواب دیا تو اسرائیل جوابی کارروائی بھی کرے گا۔ لیکن نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق ایران ہزاروں بیلسٹک میزائلوں سے اسرائیل کو مسمار کرنے کی تیاری کر رہا ہے، اور ایرانی فورسز اور سرکاری حکام پہلے ہی اسرائیل کی طرف جو ہے وہ ممکنہ حملے کے جواب پر بات کرنے کے لیے ملاقات کر چکے ہیں، اور ان حملوں میں جو باقاعدہ طور پر ان منصوبوں میں ہزاروں طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائلوں کا استعمال کرتے ہوئے اسرائیل پر فوری جوابی کارروائی جو ہے وہ بھی شامل ہے۔ تو یہ اس وقت کے حالات ہیں، میں نے کہا میں یہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔